پچھلے ایپیسوڈ میں یہ آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حضرت پیر صاحب کی حاضری ہوئی تھی، تو وہ حالات آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کبار مشائخ میں سے تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال و دولت اتنا عطا کیا تھا کہ آپ کے اونٹ گھوڑے سونے چاندی کی کیلوں سے باندھے جاتے تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جب بیعت کے ارادے سے حاضر ہوئے تو یہ محفل کی شان و شوقت اور تمطراق دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ان کے دل میں تردد پیدا ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سونے چاندی کی میخیں زمین میں گاڑنے کے لیے ہوتی ہیں، دلوں میں گاڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں پیری مریدی کرتا تو دنیا سے کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا، مگر مجھے تو بلند مقصد یعنی سنت کے احیاء کے لیے، یعنی سنت کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وقت کے سلاطین بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، یعنی وقت کے بادشاہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اس بات پر ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ہم کہ اس چیز سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو بزرگوں کی شان و شوقت یا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ان پر الزامات لگاتے ہیں، ان سے بدگمان ہوتے ہیں، ان کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں۔ ان کے سامنے ان باتوں کو رکھا جائے اور ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ کیا آپ ان حضرات کے بارے میں بھی اس طرح کی زبان استعمال کریں گے جو آج کے بزرگوں کے بارے میں آپ استعمال کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ چیزیں جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ بزرگوں کے اوپر لوگ الزامات لگاتے ہیں۔ چونکہ علم کی کمی ہوتی ہے، تربیت کی کمی ہوتی ہے، تو وہ کسی پر بھی زبان درازی کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں، اور جو کچھ علم انہوں نے اپنے طریقے سے حاصل کیا ہوتا ہے، اپنے اصولوں کو بنیاد بنا کر، انہی کی بنیادوں پر وہ ان سب الزامات کو لگاتے ہیں جو فقط کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو خیر، حضرت پیر صاحب نے ان کے مزار کے حالات بھی لکھے آگے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا مزار ایک اونچے چبوترے پر بنا ہوا تھا، قریب میں ایک شاہی مسجد بنی ہوئی تھی، سامنے بڑا حوض تھا جس کے ارد گرد اونچے اونچے درخت تھے۔ مدارس ریگستان کی مانند ایک مدرسہ بھی یہاں بنا ہوا تھا جو مفتی اعظم سمرقند کی زیر نگرانی چل رہا تھا۔ اس مزار مبارک کے قریب ایک صاحب امام رجب علی مقیم تھے، یعنی وہاں رہتے تھے، جن کے عقائد اہل سنت سے بہت ہٹ کر تھے۔ جب انہوں نے فقیر کو دیکھا تو لوگوں سے تعارف معلوم کیا۔ انہیں فقیر کے بارے میں تردد ہو رہا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر کے جوان سے مفتی اعظم سمرقند نے بیعت کیوں کی؟ وہ فقیر سے مل کر کہنے لگے کہ میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ فقیر نے عرض کیا کہ اگر معلوم ہوں گے تو عرض کر دوں گا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا کہ آپ اپنا شجرہ نبی علیہ السلام سے لے کر اپنے تک بتائیں۔ فقیر نے فوراً سنا دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ذکر قلبی کیا چیز ہے؟ فقیر نے عرض کر دیا۔ پھر مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں پوچھتے رہے، یعنی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر بالآخر جب سب باتوں کے جواب مل گئے تو انہوں نے اندر کی بات کھول دی کہ آپ اتنی کم عمری میں شیخ کیسے بنے؟ فقیر نے اپنے عصا کو زور سے زمین پر مارا اور کہا، مولانا یہ فقیر خود نہیں بنا، کسی نے بنایا ہے۔ یہ سن کر رجب علی پر ہیبت طاری ہو گئی، اس کا اکھڑا پن نرمی اور عاجزی میں بدل گیا۔
اگر بڑھیا کے در پر آئے سلطان تو اے واعظ نہ ہو ہرگز پریشان۔ یہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کی حاضری کے کچھ احوال تھے۔ ان کے بعد اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر پیر صاحب کی جو حاضری ہوئی تھی، وہاں کے جو احوال تھے، وہاں کیا ہوا، وہاں حضرت پیر صاحب نے کیا دیکھا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔